أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران آیت نمبر 137 سے 143 تک تلاوت ہوئی ہیں. ان آیات کا خلاصہ ہے آزمائش جو غزوہ احد میں مسلمانوں پر پڑی تھی، جس سے بڑی پریشانی لاحق ہوئی تھی. اس میں مسلمانوں کو تسلی دینا اور حوصلہ دلانا، اور ان تسلی اور حوصلے کے انداز کو اب آپ سماعت فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا. ابو سفیان جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، اپنے ایک سفر کے دوران ہرقل نامی بادشاہ سے ملے. اس نے پوچھا کہ آپ کا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ماننے والوں کا کبھی آپس میں کوئی آمنا سامنا بھی ہوا، کوئی جنگ بھی ہوئی؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ الحرب سجال بیننا و بینکم، ہمارے درمیان جنگ اس طرح ہوتی ہے جس طرح پانی کا ڈول ہو، کنویں میں پانی کا ڈول لٹکایا جائے تو باری باری لوگ پانی اس سے بھرتے ہیں. میں آیا، میں نے پہلے بھر لیا، پھر میرے بعد کسی اور نے بھر لیا. یعنی کبھی ہم شکست کھا جاتے ہیں، کبھی وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی ہمارا پلہ بھاری تو کبھی وہ فتح یاب ہو گئے. تو اس نے کہا اللہ کے نبیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. قد خلت من قبلکم سنن، اللہ تعالیٰ اہل اسلام، مومنین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلے بھی ایسی امتیں گزر چکی ہیں، اور ان امتوں میں یہ معمولات بھی گزر چکے ہیں. سنن یہ طریقے گزر چکے ہیں. کبھی اہل ایمان پر آزمائش تو کبھی اہل ایمان فتح یاب. یہ کوئی تمہارے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوا، پہلے بھی 1,23,999 انبیاء کی امتوں میں یہ اونچ نیچ آتی رہی ہے، فتح و شکست ہوتی رہی ہے، کبھی برتری اور کبھی آزمائش یہ آتی رہی ہے. تمہیں اتنا جی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. فسیروا فی الارض، ان کاموں کو دیکھنے کے لیے زمین میں گھومو پھرو. ایک تو ہے کہ واقعتاً بستر اٹھاؤ اور دنیا میں پھیل جاؤ، دوسرا یہ ہے کہ دنیا کے حالات سے واقفیت حاصل کرو. اونچ نیچ ہوتی ہے. کیا ہو گیا اگر بدر میں تمہیں فتح ہو گئی تھی اور تم اپنے خیال میں وہی تصور لے کر آئے تھے کہ احد میں بھی ویسے ہوگا، اور اگر وہاں کوئی آزمائش آ گئی ہے تو اتنا جی نہ چھوڑو.
فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دنیا میں گھومو پھرو اور دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ماننے والوں کو تکلیف آتی ضرور ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے ضائع جھٹلانے والے ہوتے ہیں، انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ آزمائشوں سے ضرور گزارا جاتا ہے، تو اس طرح تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ھذا بیان للناس، یہ تمہیں جو سمجھایا جا رہا ہے یہ تمہارے لیے وضاحت ہے لوگوں کے لیے۔ وَھدًى وَمَوعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقیوں کے لیے اس میں ہدایت بھی ہے اور واعظ و نصیحت بھی ہے۔ تمہارا یہ عمل اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر یہ آیتیں، یہ تمہاری تمہیں سمجھانے کے لیے، حوصلہ دلانے کے لیے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ذاتی اور نجی معاملات میں بھی کبھی کاروبار میں خدا نہ کرے گھاٹا آ جائے تو بڑا آ کے اس نوجوان کو سمجھاتا ہے، کوئی نہیں بیٹا، گھاٹے واٹے آتے رہتے ہیں، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، محنت کر۔ کبھی کوئی طالب علم فیل ہو جاتا ہے تو اساتذہ اور والدین اور رشتہ دار اس کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں، کیا ہو گیا یار، تو رہ گیا اور بھی ہو گئے فیل، ہمت کر، پاس بھی ہو جائے گا، کوئی نہیں۔ تو یہ اونچ نیچ، نشیب فراز آزمائشیں یہ آتی رہتی ہیں۔ اہل تقوی اور اہل ایمان کو چاہیے کہ قطعی طور پر دل نہ چھوڑے، وہ اپنی محنت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ حتمی نتیجہ جو ہے، حتمی کامیابی جو ہے وہ اہل ایمان کو ہی عطا فرمائیں گے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم اپنے اندر وہن پیدا نہ کرو، کمزوری۔ وَلَا تَحْزَنُوا، اور غمگین بھی نہ ہو جاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب آ کر رہو گے، ان کنتم مومنین، بشرطے کہ اگر تم مومن رہے۔ ایمان کی نعمت اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دو، اپنے اندر وہن، کمزوری بھی پیدا نہ کرو اور اپنے اندر غم بھی پیدا نہ کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی کی خدمت میں عرض کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ فرمائیے یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ وہن، ولا تہینوا کے الفاظ جو ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ دنیا کی محبت اتنی غالب آ جائے کہ اس میں کوئی ہمیں حلال حرام کی تمیز، ظلم عدل کا خیال، جائز ناجائز کا تصور، یہ ختم ہو جائے، بس مال مال مال۔ اگر حب دنیا اتنی زیادہ ہو جائے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بندہ قبروں تک پہنچ جائے اور پھر بھی کثرت کی طرف اس کا دھیان رہے، تو یہ حب دنیا بھی بندے میں کمزوریاں پیدا کرتی ہے۔ لالچ کی بنیاد پر، دنیا کی طلب کی بنیاد پر، خواہشات کی بنیاد پر بندے میں کمزوریاں آتی ہیں، یہ حب دنیا ہے۔ اور کراہیت الموت کیا ہے؟ میں کہیں مارا نہ جاؤں، میں یہ کام کیوں کروں؟ اگر جہاد کے لیے، دینداری کے لیے اسے کسی کام کے، کوئی سخت کام کرنے کو کہا جائے تو موت کا ڈر ہے۔ دنیا کمانے کے لیے چاہے جتنی پیچیدگیوں سے گزرنا پڑے، وہاں کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ وہن ہے، یہ وہن اپنے اندر پیدا نہ کرو۔ ولا تحزنوا، اور غم بھی نہ آنے دو اپنے اندر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اور غالباً حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ملک پر بغرض فتح، جہاد، صحابہ کرام اور تابعین کا لشکر لے کر گئے ہوئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہم 8000 سپاہی ہیں اور اتنے دنوں سے ہم نے محاصرہ کیا ہوا ہے لیکن کامیابی نہیں ہو رہی۔
آپ نے فرمایا، خط لکھا کہ اجتماعی توبہ کرو، کوئی غلطی ایسی ہو گئی ہوگی جس کی وجہ سے اللہ کی مدد آنا بند ہو گئی ہے، اس کا کھوج لگاؤ کہ وہ کیا ہوا ہے، اور پھر ان دونوں ارادوں کے ساتھ حملہ کرو، انشاءاللہ اللہ تمہیں فتح دے گا۔ تو امیر المومنین نے ایک جرنیل کے خط کے جواب میں کمک کیا بھیجی؟ کمک کہتے ہیں تازہ دستہ فوج، کہ ہم اتنے دن سے کھڑے ہوئے ہیں، ہم پریشان ہیں، جنگ فتح نہیں ہو رہی، ہمیں کوئی تازہ دم فوج بھیجیں، ہم تھکے ماندے ہیں، نیا کوئی جو پرجوش ایک گروہ آئے گا اور ایک جتھا آئے گا تو پھر ہمارے اندر بھی قوت پیدا ہو جائے گی۔ اور انہوں نے اس قوت کے لیے بھیجا کس کو؟ خط کو بھیجا کہ اس میں پڑھو، اور اس میں یہی تھا، تم نے اپنے اندر وہن پیدا کر لیا ہوگا، تم نے کوئی ایسا عمل چھوڑا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کوئی ایسی خطا غلطی ہوگی جو شاید اجتماعی ہے، سارے مل کے توبہ کرو اور پھر سے نیت کرو۔ تیسرے دن، اس خط کے تیسرے دن جنگ فتح ہو گئی۔ اسی طرح ایک مشہور واقعہ آتا ہے کہ صحابہ کرام گئے اور جنگ فتح نہیں ہو رہی، مسلمانوں کا لشکر سوچ رہے کہ کیا کرے، فتوحات کے سارے اسباب موجود ہیں، تو انہوں نے کہا شاید لگتا ہے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ مسواک کرنا چھوڑ دیا، مسواک نہیں کیا، تو مسواک کرو اور اللہ تعالیٰ سے اس سنت کا، اس عمل کا وسیلہ دے کے اللہ سے مدد مانگو۔ اب جہاں کوئی کھڑا ہے اپنے قریب کسی درخت سے کوئی ٹہنی توڑے اور مسواک شروع کر دے۔ اب انہوں نے دنداسا توڑا مسواک اور دانتوں کو رگڑ گئے۔ دشمن سوچنے لگ گیا کہ یہ کیا بھائی، تلوار تیز کی جاتی سمجھ آتا ہے، نیزے کی انیاں ٹھیک کی جاتی سمجھ آتا ہے، فوج میں کوئی اور گروہ بندی ہوتی، ادھر تم ادھر چلے جاؤ، مورچے تبدیل ہوتے، یہ سمجھ آتا ہے فوجی حکمت، یہ دانتوں کو تیز کرنا کیا ہے؟ ان کے ذہن میں خیال کسی نے ڈال دیا، اللہ کی طرف سے آ گیا کہ یہ اب دانتوں کو تیز کر رہے ہیں، تم میں سے جو ان کے ہاتھ آ گیا یہ چبا کے کھا جائیں گے۔ ایسا روب دل میں پڑا اور وہ سارے بھاگ گئے۔ تو اپنے اندر کوئی غم پیدا نہ کرو، متقیوں کو اللہ نے ہر صورت فتح دینی ہوتی ہے، البتہ آزمائشوں کے مرحلے آتے رہتے ہیں۔ اگلی آیت، ان یمسسکم کرہن فقد مس القوم کرہم مثلہ، اگر تمہیں جنگ احد میں کوئی زخم لگے ہیں اور کوئی تکلیف آئی ہے تو کوئی بات نہیں، تم پہلے یہی گھاؤ ان کو بھی تو لگا چکے ہو بدر میں، اگر احد میں تمہارے اوپر کوئی آزمائش آئی ہے تو کوئی بات نہیں، تم پہلے یہ آزمائش ان کو بدر میں دے چکے ہو۔ تمہارے یہاں کچھ افراد اہل ایمان شہید ہو گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تم نے کافروں کے بھی تو 70 واصل جہنم کیے تھے، تم یہاں زخمی ہو گئے، تم نے ان کے بھی زخمی کیے تھے، ابھی تم قید نہیں ہوئے، وہ تو قید بھی ہوئے، اور قیدی ہونا اتنی بڑی ذلت ہے۔ جنگ کے دوران مارا جانا تو ایک پہلو نکلتا ہے کہ آدمی نے جان دے دی، موقف سے پیچھے نہیں ہٹا، بہادری کو خوب قائم کیا، گرفتار ہو کے پکڑا جانا یہ تو ذلت کی علامت ہے، اور فدیہ دے کے جانا، جب یہ گرفتار شدگان فدیہ دے کر واپس گئے تو یہ یوں تھے جیسے کسی کی ناک کٹ گئی ہو، یعنی بڑے پریشان تھے کہ دیکھو جی یہ پکڑے گئے، اپنے آپ کو جو نہیں بچا سکے، لات منات کو کیا بچائیں گے، ہمیں کیا بچائیں گے، ہمارے وطن کو کیا بچائیں گے۔ تو بہرحال تم بھی ایسی تکلیف ان کو دے چکے ہو۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کبھی تکلیف تمہیں تو کبھی انہیں، کبھی فتح تمہیں تو کبھی انہیں، کبھی شکست تمہیں تو کبھی انہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ بندوں میں اللہ کے دن چلتے رہتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ جان لے تم میں سے کہ اہل ایمان کون ہیں۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس جاننے کا معنی ہے اللہ ظاہر کر دے دنیا پر، ورنہ اللہ تو جانتا ہے،
ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہماری کس بات کو اللہ نہیں جانتا؟ اللہ تو جانتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ کا معنی ہے وَلِيَظْهَرَ، اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے لوگوں کے سامنے۔ یہ ہیں وہ اہل ایمان کہ جتنی بڑی تکلیفیں آئیں ان کو خوشی سے جھیل گئے، اور کس طرح دنیا میں انہوں نے اپنا نام روشن کر دیا۔ ایک وجہ تو یہ تھی تمہیں احد میں تکلیف دینے کی۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تم میں سے بدر میں بہت سارے ساتھی جو شریک نہیں ہوئے تھے، یا تم میں سے بعض لوگ ایسے چاہتے تھے کہ کاش کہ شہادت کی موت جو اتنا عظیم رتبہ ہے یہ ہمیں مل جائے، تو تمہیں یہ شہادت کی موت بھی اللہ نے نصیب فرما دی۔ واللہ لا يحب الظالمین، تمہیں چاہے جتنی تکلیف آئی ہے یہ ایمان کا حصہ بنا لو، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، اللہ محبت مومنوں سے کرتا ہے۔ اللہ کی محبت مومنوں سے ہوتی ہے۔ ایک اور فائدہ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو پاک کر دے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کفر کو کافرین کو مٹا دے، جرأت پیدا ہو جائے، ہمت پیدا ہو جائے، تزکیہ پیدا ہو جائے۔ اس کی ایک حکمت یہ تھی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، اے اہل ایمان تم نے کیا گمان کیا ہے تمہیں اللہ ایسے ہی جنت میں بھیج دے گا؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور اللہ یہ ظاہر نہیں کرے گا کہ تم میں سے مجاہد کون سے تھے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جہاد والی صفت کو دنیا پر ظاہر کرے گا، پھر تمہیں بھیجے گا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ جو بر صغیر میں امام انقلاب کے نام سے متصف ہیں، انگریز کے خلاف جب جنگ جاری تھی تو اسی آیت کو پڑھا انہوں نے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، تم نے یہ سمجھا ہے کہ تم ایسے جنت میں چلے جاؤ گے، تمہیں جہاد کے مرحلے سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ قرآن فرما رہا ہے یہ جہاد کے مرحلے سے تو گزرنا پڑے گا، جو بھی تمہاری زندگی میں جہاد کا موقع تمہیں دستیاب ہو سکے، کبھی گرم جنگ کے طور پر تو کبھی سرد جنگ کے طور پر۔ گرم جنگ ہتھیار کے مقابلے میں ہتھیار ہے، اور سرد جنگ تہذیب کے مقابلے میں تہذیب ہے۔ ادھر سے کافرانہ تہذیب کی جلغار ہے اور تم مومنانہ تہذیب کو اپنائے ہوئے ہو، تم بھی جہاد میں ہو۔ ادھر سے نصاب تعلیم کافرانہ ہے جو ہمارے بچوں کو پڑھنے پڑھانے کے بعد ایسا بنا دیتا ہے کہ نہ وہ مومن نہ وہ کافر، اور ادھر نصاب تعلیم تمہیں وہ دیا جا رہا ہے جو تمہارے لیے خیر و برکت والا ہے، تمہیں اہل ایمان رکھتا ہے اور پختہ کامل مومن مسلمان بناتا ہے۔ اب ان تہذیبوں کی جنگ میں کون سرد جنگ میں اس جہاد کو کرے گا؟ یہ تم آزمائے جاؤ گے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں آزمایا ہی نہ جائے کہ تم کھرے ہو کھوٹے ہو، کیا ہے؟ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ جانیں گے کہ جہاد میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کس کس نے کیا ہے۔ تو یہ حکمتیں تھیں احد میں مسلمانوں پر، اہل ایمان اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر آنے والی جو آزمائشیں تھیں، تکالیف تھیں۔ اب یہاں ایک بات میں آج کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک پر ہاتھ رکھنے والوں کو آزماتا ہے، تو ہمیں نہیں آزمائے گا؟ جن کے تقوی کی قرآن میں کئی 100 آیتیں، جن کے ایمان کی قرآن پاک میں کئی 100 آیتیں، جن کے زہد کی قرآن پاک میں کئی 100 آیتیں ہیں، ان کی آزمائش ہو رہی ہے، اور ہم کیا سمجھتے ہیں ہم ویسے ہی چلے جائیں گے؟ یہ ان آیات کا خلاصہ یہی ہے کہ تم آزمائے جاؤ گے، تمہاری تکلیفیں تمہارا ایمان اظہار کریں گی کہ کتنا ہے۔ بھاگتے ہو، قائم رہتے ہو، ڈٹتے ہو، بزدلی دکھاتے ہو، دنیا کی محبت میں غرق ہوتے ہو، موت سے خوف کھاتے ہو، یا واقعی بھروسہ ہے کہ مرنا تو ایک دن ہے اور وہ بھی اللہ کے امر سے ہے، کوئی نہیں مار سکتا۔ اب ذرا اس کو پرکھا جائے گا۔ آخری آیت، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، موت کے آنے سے پہلے تو تم سب کہتے تھے کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت دے دے، شہادت کی موت دے دے، اور جب شہادت کی موت کا مرحلہ آیا فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اب تم اس موت کو یوں دیکھ رہے ہو جیسے یہ نہ آنی چاہیے تھی۔
تو یہ شہادت کی موت بھی تمہیں اسی مرحلے سے گزر کے ملتی ہے۔ ہم مطمئن ہو جاتے ہیں جی لمبی بیماری میں مبتلا ہوا تو یہ شہید اصغر ہے، چھت سے گرا بالکل ٹھیک ہے یہ شہید اصغر ہے، آگ میں جلا بیچارہ فوت ہو گیا یہ شہید اصغر ہے، ایکسیڈنٹ حادثے میں بیچارہ فوت ہو گیا یہ شہید اصغر ہے، عورت زچگی کے دوران فوت ہو گئی بیچاری یہ شہیدہ ہے اصغر ہے، شہید صغرا ہے، اور اسی طرح ہم شہادت صغرا ہم نے سب نے یاد رکھی ہوئی ہے۔ جمہوریت کے لیے شہید ہو گیا یہ شہید جمہوریت ہے، پاکستان کے لیے شہید ہو گیا یہ شہید پاکستان ہے جی، کنبے قبیلے اور برادری کے لیے شہید ہو گیا، راہ چلتے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور وہ مزاحمت پر بیچارہ شہید ہو گیا یہ شہادت صغرا۔ یہ شہادت صغرا ہم سب کو یاد ہے، شہادت کبریٰ کا دھیان ہی نہیں ہے۔ شہادت کبریٰ ہے جب اللہ کے دین کے لیے دشمن کو طاقتور سمجھنے کے باوجود بھی اس کو للکار کر کہیں گے اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرا نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ میرا ایمان ہے، جو مجھے ایمان سے ہٹانے کی بات کرے گا میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کروں گا۔ جب اس جرأت کا اظہار کریں گے، اس جرأت کے اظہار پر تمہیں آزمائشیں آئیں گی، اور اگر اس راہ میں زندگی ختم بھی ہوگی تو یہ شہادت کبریٰ ہے۔ یہ ہے وہ شہادت کبریٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمنائیں تو سب کرتے تھے، اب آ گئی تو اب پیچھے ہٹنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی شہادت کی موت عطا فرمائے اور شہادت کبریٰ نصیب فرمائے۔ یقین جانیے وہ غالباً ٹیپو سلطان کا یہ جملہ ہے، اس نے بھی انگریز کے خلاف لڑتے ہوئے کہا تھا گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ شیر کی طرح جیلے اہل اسلام، ایک دن جیلے کیا ہو گیا؟ ہمیں پتہ ہے اپنی زندگی ہماری کیسی ہے، کتنی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔